کیے خواش رموز کلندری میں نے، کیے خواش رموز کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ و آزاد، خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، سلطانی بھی یاری درویشی بھی یاری۔ علامہ محمد اقبال کے کلام کی روشنی میں، صوفیہ اعظام کے پیغام کی روشنی میں، قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم مرد مومن کے کردار کو اجاگر کیا جا رہا ہے، تاکہ معاشرے میں جو تانا ہے، جو دعوے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے ہم آئین اسلام کے مطابق اسلام کی تعلیمات کو اپنے دل میں محسوس کر سکیں اور اپنے کردار کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں اترتے ہوئے سچائی پہ کاربند رہتے ہوئے خدا کی قربت حاصل کر سکیں اور سچائی اور حق کے پلیٹ فارم پہ چل سکیں۔ میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں بتایا کہ مومن بار بار دھوکہ نہیں کھاتا، مومن کی بہت ساری اسلام خوبیاں بیان کرتا ہے، مومن میں تجسس ہوتا ہے، اس لیے وہ بار بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ جب میش پی لیتا ہے مومن تو پھر اللہ کی طرف سے اسے اشارے مل رہے ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے، پھر بھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور ایمان کی طاقت جو اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، اس وجہ سے بھی مومن کی ایمان کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی دھوکہ نہیں کھاتا، ایمان کی روشنی سے ہر چیز کا اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ظاہری ہدایتیں ہیں، ظاہری ہدایتوں سے فائدہ لیتے ہوئے ہم جب اپنے ایمان کی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ظاہر و باطن کی طاقت مل کے ہمیں جتنے بھی نقائص ہیں جو دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ موجود ہوتے ہیں، چاہے لبرل سوچوں کی صورت میں، سیکولر سوچوں کی صورت میں، علماء کے بڑے دعووں کی صورت میں، یا پھر غلط عقائد کی صورت میں، تو وہ اس لیے ہماری نظر میں ہم ان سے بے پرواہ ہوتے ہیں یا ہمیں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اسلام سے چیزیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ تو اسلام کے منافی جانے والی چیزوں کو، آدھے سچ کو، چاہے نظریات کو ہم آئین اسلام کہیں گے تو حقیقت میں ہم اسلام کی حقیقی روح سے پرے چلے جائیں گے۔ تو اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، تو مرد مومن میں تو تجسس ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشاہدے سے میری کائنات کا مشاہدہ کرو، ایک حکمت بری نگاہ سے میری کائنات کا مشاہدہ کرو، تمہیں ہر چیز میں سچائی نظر آئے گی، حقیقت نظر آئے گی اور میری قربت نظر آئے گی۔ تو لہٰذا اگر مرد مومن بیزار ہوتا ہے، ایمان کی طاقت بیزار کی پیدا کرتی ہے، مرد مومن جھوٹ بولنے والوں سے بیزار ہوتا ہے، وہ سچائی کا مزیہ ہوتا ہے اور سچائی لانا چاہتا ہے، یوں ٹرن منافقت سے پرے ہوتا ہے، وہ ان تمام ایسی کفتیں جو جھوٹ پہ مبنی ہو، منافقت پہ مبنی ہو، رایہ کار ہو، وہ خواہش نفس کا شکار ہو، وہ مرد مومن کے خلاف اس لیے ہوتی ہیں یا اس کے خلاف باتیں کرتی ہیں کیونکہ ان کو اپنی ذات بے حیثیت نظر آتی ہے۔ ایک طرف بندہ رحمان ہوتا ہے اور دوسری طرف شیطانی اصاف کا لبادہ اوڑھنے والی شخصیات جو خواہش نفس کا شکار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ظلم و زیادتیاں بڑھتی ہیں، انتہا پسندی بڑھتی ہے، معاشرے میں قتل و غارت بڑھتی ہے، اور لوگ اللہ کے سے نہیں ڈرتے بلکہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کا امن تباہ کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کی تذلیل کرتے ہیں، اور یوں معاشرے میں وہ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کی ہی ڈیفینیشن دیکھ لیجیے، جس کی زبان وہاں سے دوسرے محفوظ رہے۔ تو مومن میں تجسس ہوتا ہے اور ایمان کی دولت کی وجہ سے وہ ان تمام ظاہر بین جتنی بھی دکانیں سجائی کی جاتی ہیں خواہش نفس کا شکار لوگوں نے، وہ ان سے بے پرواہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمتوں کا امین ہوتا ہے اور اللہ کی ذات بندہ مومن کو بھٹکنے نہیں دیتی، بلکہ وہ خود اس کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ معاشرے میں شیطانی کفتوں کا غلبہ نہ ہو، شیطانی کفتے پروان نہ چڑھیں، اور مرد مومن تو ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ شیطانی کفتوں کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا معاشرے کی جتنی بھی تباہیاں ہیں وہ توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ کی وجہ سے ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی سے اعلان بغاوت کیے ہوئے نظر آتے ہیں جب کوئی سچ نہیں بولتا۔ ایک مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، سچ حقیقت میں خود کو عزت دینا اور معاشرے میں اپنا یہ ظاہر کرنا کہ اس کے کردار میں پختگی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بیوقوف بنانے والا نہیں ہے۔ جبکہ منافقین کی جو نشانی ہے، جو جنت سے پرے لوگوں کی نشانی ہے، جو برے لوگوں کی نشانی ہے، وہ ہر وہ شخص جو جھگڑالو ہے، وہ جو اپنے آپ کو چلاک شاہ سمجھتا ہے، اس سے وہ جنت سے پرے ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو لہٰذا مومن تانا بھی نہیں دیتا،
مگر وہ معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، مؤثر انداز سے چیزوں کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آج معاشرے کی جتنی بھی خرابیاں وہاں پہ لڑائی جھگڑے تانے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیں ہم کس طرح با خدا سے بے حیثیت ہیں کہ ہم نے جو اسلام نے جو ڈیفینیشنز بتائی ہیں ایک مسلمان کی اور ایک صاحب ایمان ہستی کی، وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو ہمارے دعوے بہت بڑے ہیں۔ جیسے میں اپنی سابقہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنے بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، خواہش نفس کا شکار لوگوں کی ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو آئین اسلام کے مطابق جیسے صوفیہ اعظام زندگی گزارے ہوتے ہیں، تو خواہش نفس کے لوگ ان کے ساتھ ٹکراتے ہیں تاکہ وہ جو ظاہری طور پہ ایک ہستی زندگی کی چھاشوں سے بھی بڑے ہیں، وہ اس لیے ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کردار کی خوبصورتی ہے۔ صوفیہ اعظام سے بادشاہ وقت نفرت کرتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں اور خود کو بے حیثیت سمجھتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس ظاہری اسباب ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صوفیہ کو جو مقامات دیے ہیں تو شیطان بھی حسد کرتا ہے۔ پھر وہ شیطان ظاہری طور پہ جو ان کی باتوں ماننے والے لوگ ہیں، جو بٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے صوفیہ کی تذلیل کرانا چاہتا ہے تاکہ اس کا نام کیا ہے، وہ اس کو مایوس کر سکے، صوفی کو خدا کی بات کر سکے۔ مگر صوفیہ اعظام کے جو مقامات ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہی ان کے ذریعے اپنے کائنات کا نظام تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظاہری اسباب والے لوگوں کو ان کو ہیوی نہیں ہونے دیتا، بلکہ حق آ جاتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے۔ پاکستان کا قیام ہو، فتح مکہ ہو، کردار کی خوبصورتی سے ہی فتح کی مناظر ہے۔ آج علماء دین کی لڑائیاں نظر آتی ہیں اور وہ خود کا فرقہ سچا کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو بھی پسے پوش ڈالے ہوتے ہیں، اور اتحاد امت کا تصور جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور آج امت میں اتحاد امت کا تصور ختم ہونے کی وجہ سے ایمان کی روشنی کا دیا بجھ گیا، اور یوں سیکولر سوچوں نے، لبرل سوچوں نے اور غلط قسم کے نظریات نے معاشرے میں اس قدر تسلط قائم کر لیا ہے کہ لوگ ایسے اللہ سے لانے بغاوت کیے نظر آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جیسے انہوں نے آب حیات کیا ہوا ہے، اور اللہ کو انہوں نے جواب ہی نہیں دینا۔ جبکہ دیکھا جائے تو زندگی کے حقائق دیکھیں، ہر روز ایک سانس کا بندھن ایسے لوگوں کا ٹوٹتا ہے جیسے پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی حادثات کا شکار نظر آتا ہے، کوئی بیماریوں کا شکار نظر آتا ہے، کوئی حوادث کا شکار نظر آتا ہے، کوئی ویسے کسی چھوٹی موٹی بیماری سے ہارٹ اٹیک کسی کو ہو رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ میں خدا کے خلاف اعلان بغاوت کرنے میں لوگ اس قدر آگے نکل چکے ہوئے نظر آتے ہیں، اور معاشرے میں شیطانیت کو پروان چڑھانے میں کہ بندہ رحمان جو ہے وہ کہ راستے پہ چلنے والا کوئی نظر نہیں آتا، بلکہ ہر جگہ پہ گٹ نظر آتا ہے، جھوٹوں کا گٹ، منافقوں کا گٹ، رایا کاروں کا گٹ، بد کرداروں کا گٹ، حرام کھانے والوں کا گٹ، قاتلوں کا گٹ۔ مگر بندہ رحمان کی جو خوبیاں اور صاف جو اللہ بیان کرتا ہے، جس کے ہونے سے معاشرے میں سکون و اطمینان ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں اور وہ اطمینان معاشرے کے اطمینان کا باعث بنتا ہے، وہ معاشرے میں امن کا داعی ہوتا ہے، وہ معاشرے میں لوگوں کے مسائل کے لیے حل کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشاں ہوتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کا ناحق مال نہیں کرتا، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی آسان ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں جب یہ چیزیں، تو آج تو خونی رشتے بھی اس قدر اچھے نظر نہیں آتے کہ جس سے ان کو اپنے ہی جو عزیز و قارب ہیں وہ کس طرح جلاد بنے نظر آتے ہیں اور کس طرح وہ سخت دل ہو چکے ہوتے ہیں، جبکہ مومن کی یہ خوبی اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور حکمت و دانائی میں اس قدر آگے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، جبکہ جاہل لوگ، رایہ کار لوگ مومن کو اس کی سچائی قلب کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا مومن، اسی لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سیدھا سادہ جھوٹ نہیں بولتا، تو لوگ اس کو بیوقوف بناتے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کی وجہ سے اگر وہ بھی چلاکی شریر لگانا شروع کر دے گا تو شیطانیت کا مشن تو پورا ہو جائے گا کہ مرتے مومن بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے رہا ہے، گاڑی کرنا شروع کر دے، تو لہٰذا مومن ایسی چیزیں نہیں کرتا۔ تو کیونکہ وہ اگر ایک طرف لوگ ان کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں بے جا غلط قسم کی تنقیدوں سے، کیونکہ ان کے اپنا دم زندگی میں، تو دوسری طرف اللہ کی طرف سے جو جان ملتی ہیں، جو میں عشق ملتی ہے، اور اس کی منازل بڑی تیزی سے طے ہوتی ہے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے،
تو جب اشتانی اصحاب والوں نے ہمیشہ انبیاء کا ناحق قتل کیا، صوفیہ اعظام کی تحقیر کی، ان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ انہوں نے خواہش نفس کے بتانے ہوتے. ایک طرف بندہ رحمان ہے جو معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے لوگوں کو کردار کی بات کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں شیطانی کفتے جو ہیں وہ شیطان تو بظاہر اب دو کفتے کے رحمان کی شیطان کی. رحمان ان سے کام لیتا ہے جو آئین اسلام کے مطابق اور ان کے کردار میں پختگی ہوتی ہے اور وہ منافقت نہیں کرتے اور وہ کبھی بھی حدیں نہیں پھلانگتے. اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل اپنی طاقتیں دیتا ہے جیسے صوفیہ اعظام. یہ دوسری طرف شیطان کے بندے، شیطان ہر اس بندے سے کام لیتا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے، منافق ہے، رایا کار ہے، یو ٹرن لے رہا ہے، حرام مال کھانے والا ہے، انتہا پسند ہے، وہ کسی کی وہ لوگوں کی عزتیں بھی چھالے گا، لوگوں کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ڈالے گا، لوگوں کو تنگ بھی کرے گا، ذلیل و رسوا بھی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں شیطانی کا بادہ اڑا ہوا ہے. تو لہٰذا دو طاقتیں تو کار فرما ہیں اس دنیا میں، چاہے نیچے لیول پہ دیکھ لیں، عام افراد معاشرہ دیکھ لیں، چاہے علماء کی صورت میں دیکھ لیں، ان میں بھی بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے اس طرح مختلف جگہوں پہ. تو غیر مسلموں میں تو بھٹکنے کا تو کیا ہی کہنے، جن کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اور نہ ان کو چھائی کا پتہ ہے. یہاں پہ تو مولوی توبہ کے پنمڑ دیے ہوئے تو جن کو چھائی کا پتہ ہے وہ سچ نہیں بول رہے، حق پہ نہیں چل رہے، جو ان کی زبان وہاں سے دوسرے محفوظ نہیں ہے، معاشرے میں امن کا باعث نہیں مان رہے. تو ایسے میں جن کو کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو ان سے کیسے ممکن ہے؟ مگر وہاں کا نظام بہت مضبوط ہے، اگرچہ وہ جاہل ہیں لوگ مگر ان کا نظام اس قدر مضبوط ہے کہ وہ کوئی بھی جو ان کی قوانین ہے، اسلام کے قوانین کی بات نہیں ہے، جو ان کے قوانین ہے وہ وائلیشن نہیں کرتے کیونکہ سزا ہوتی ہے. یہ علیحدہ سی بات ہے کہ انہوں نے بھی تمام برائیاں جن کا اسلام نے منع کیا قرار دیا ہے وہ انہوں نے جائز قرار دے دی ہیں، اور یوں وہ شیطان ان پہ ان کی شخصیات کو ہائی جیک کرتا ہے اور ان کو ساری زندگی تباہ و برباد کرتا ہے. ان کو خدا تک پہنچنے ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی ہی دنیا میں مست رہتے ہیں، اپنی خواہشات کی زندگی جیتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے احکامات کے مطابق چلو گے میں تمہیں مخصوص طاقتیں دوں گا، پھر آپ نے اس دنیا کو جنت بنانا ہے اور جنت بنا کے لوگوں کو اللہ سے مایوس نہیں ہونے دینا. بلکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ سے مایوس ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا دینا چاہیے. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنی جان لٹا دی، اپنے اولاد لٹا دی، حتیٰ کہ اپنی دولت کے مال لٹا دیے، کیونکہ وہ انسانیت کو زندہ کرنا چاہ رہے تھے. وہ انسانیت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلا رہے تھے اپنے کردار کے ذریعے. جبکہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر کوئی بات کر کے لوگوں کو لوٹنا چاہتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، لوگوں سے اپنی پرستش کروانا چاہتا ہے، لوگوں سے خوشامد کروانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے ان کو سکون محسوس ہے. مگر یہ سکون لمحات ہی ہوتی ہیں، یہ شیطانی کفتوں کے نزدیک کر دیتی ہیں ایسی حرکتیں. اور جبکہ بندہ رحمان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اور قلب سکون ملتا ہے، اور جو اللہ کے خلاف باغی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مختلف مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے، مختلف چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے. کیونکہ وہ لوگ شیطانیت کے جب لبادہ اوڑھ کے انسانیت کا امن تباہ کرتے ہیں، معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، انسانی کی تذلیل کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، مصائب بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ لوگ انسانیت کو مزید نقصان نہ پہنچائیں. اللہ یہی چیز کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے رنگ میں رنگ جو، اور تمہیں جو میں نے صحت دی ہے، تمہیں جو میں نے دولت دی ہے، تمہیں جو عہدہ دی ہے، تمہیں جو مرتبہ دی ہے، تمہیں افرادی قوت دی ہے، تمہیں جو معاشرے میں اثر سوکھ دی ہے، یہ تمہیں ہر کسی کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اثر سوکھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس اثر سوکھ کو استعمال کرتے ہوئے میرے نظام کو رائج کرو. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ رزم اکو باطل و تو فلاد ہے مومن. تو یہاں پہ تو اور چیزیں